بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مرفوعات کا بیان چل رہا ہے، ان میں سے نمبر 1 پر جسے مصنف نے رکھا ہے وہ کون ہے؟ فاعل ہے۔ اس کے رکھنے کی وجہ کیا بتائی گئی میں نے؟ مرفوعات کی اصل ہے۔ باقی دیگر کیا ہیں؟ اس کے ساتھ ملحق ہے، فرائع ملحق کے ساتھ رکھتے ہیں۔ ساتھ ساتھ میں کچھ اور بھی بات بتائی تھی۔ اخبار میں اخبار یعنی خبر دینے میں اصل کیا ہے کہ فعل کے ذریعے سے خبر دی جائے۔ لکھا ہوگا نا والاصل ان یخبر بالفعل لکونہ لم یوضع الا لہ۔ فعل کی بنیاد اسی لیے پڑھی ہے کہ اس کے ذریعے سے کیا کریں؟ چیزوں کے بارے میں خبر دی جائے۔ موسی نے لکھا ہوگا، ممکن آپ کی کتاب میں ہو یا نہ ہو۔ تو اسی لیے انہوں نے کیا کیا؟ مرفوعات میں سے سب سے پہلے پوزیشن میں کس کو رکھا تھا؟ فاعل۔ فاعل کی تعریف انہوں نے بیان کر دی۔ اس میں کچھ فوائد و قیود وغیرہ تھے، اس کو بھی کچھ ہم نے بیان پچھلے سبق میں کر دیا تھا۔ 3 چیزیں ضروری ہیں فاعل کی تعریف میں، کیا کیا؟ سب اس کے اندر موجود ہے۔ اسند الیہ الفعل او شبہ، ایک چیز یہ ہے کہ اس کی طرف فعل یا شبہ فعل کی اسناد کی گئی ہو، یعنی کیا؟ ایک چیز تو یہ ہو گئی۔ دوسری چیز کیا ہے؟ قدم علیہ، دوسری چیز ہو گئی۔ تیسری چیز کیا ہے؟ علی جہت قیامہ بھی۔ یہ تعریف ہیں، فوائد قیود ہیں، اعتراضات سب اسی کے اندر ہیں۔ چلے اب یہاں سے بتانے جا رہے ہیں، اب یہ احکام کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں کہ فاعل کے لیے کس کس طرح کے احکام جاری ہوتے ہیں۔ کچھ احکام اس کے لیے کیا ہیں؟ جوازی ہیں، کچھ وجوبی ہیں، ٹھیک ہے؟ اس طرح کے احکام اب آخر تک بیان کریں گے۔ والاصل سے آپ کیا بیان کرنے جا رہے ہیں ذرا دیکھیں۔ اصل یعنی قاعدہ، اصل کس معنی میں آتا ہے؟ ما یبتنی علیہ غیر، جس پر غیر کی بنیاد ہو، یعنی قاعدے کے معنی میں آپ لے سکتے ہیں۔ والاصل ان یلی الفعل، ایک ضابطہ بیان کریں، اس پر تفریح بھی پیش کریں گے۔ فاعل میں اصل یہ ہے، قاعدہ یہ ہے کہ وہ کیا ہو؟ فعل سے متصل ہو، ملا ہوا۔ قرآن شریف میں آیا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اولیٰ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، مطلب کیا ہے؟ مسلمانوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین، تو یہاں پہ کیا ہے؟ یعنی فعل اور فاعل کے درمیان کسی بھی قسم کا کوئی فصل وغیرہ نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہاں پہ ایک بات سمجھ جائے تو آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ لکھا ہے کہ فاعل میں اصل یہ ہے کہ وہ فعل سے کیا ہو؟ قریب ہو۔ یہ قربت چاہے مکانی ہو یا مکانتی ہو، 2 لفظ بول رہا ہوں۔ جو یہ قربت ہونا ہے نا، یہ فاعل فعل سے قریب ہو، تو یہ قریب ہونے کے 2 معنی ہیں۔ مکان کے اعتبار سے قریب ہو، یعنی فعل کے بعد کیا ہو؟ پہلے فعل ہوگا، اس کے بعد ہی فاعل ہوگا نا، فوراً کیا ہو جائے؟ فاعل ہی آ جائے، ٹھیک ہے؟ فعل و فاعل کے درمیان کوئی فصل ہے نہ ہو، یہ بات ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ قریب ہونے کے 2 معنی ہیں۔ ایک تو یہ کیا ہے کہ مکان کے اعتبار سے قریب ہے، یعنی فعل فاعل دونوں کیا ایک دم متصل ہیں، بیچ میں کوئی چیز حائل نہیں ہوئی۔ دوسرا یہ ہے کہ بیچ میں کوئی چیز حائل بھی ہو جائے، لیکن مقام و مرتبے کے اعتبار سے جو چیز بیچ میں حائل ہو رہی وہ فاعل کے بعد ہی آتی ہو، اتفاق سے یہاں سے پہلے آ چکی ہو۔ لفظ کا انتخاب میں نے بڑا اچھا کیا ہے، قربت مکانی ہو یا مکانتی ہو، دونوں چلے گا۔ مکان کے اعتبار سے فعل فاعل کیا ہو؟ ایک دم قریب ہو، جیسے فعل اس کے بعد فاعل، یا ایک ہے فعل ہے اس کے بعد فاعل نظر نہیں آ رہا، کوئی اور چیز بھی ہے لیکن وہ چیز کا مقام و مرتبہ فاعل کے بعد ہے، تو اگرچہ فاعل بعد میں آ رہا ہے، مانا کیا جائے گا؟ لفظ میں اگرچہ بعد میں ہے لیکن مکان اور مرتبے کے اعتبار سے، مکانہ عربی والا، مکانۃ عند الناس، مقام و مرتبے کے اعتبار سے کیا ہے؟ وہ پہلے آنے والے الفاظ سے کیا ہے؟ پہلے ہی ہے، وہ پیچھے نہیں ہے۔ چلو دیکھو، ابھی مثال سے وہ سمجھ میں آیا، دیکھو تو پہلے والاصل ان یلی الفعل، فاعل میں اصل یہ ہے کہ وہ فعل سے کیا ہو؟ اٹیچ ہو، قریب ہو۔ فلذلک جاز ضرب غلامہ زید، اب یہ نتیجے کے لیے لام تعلیل ہے، یعنی لاجل ان الاصل فی الفاعل ان یلی الفعل، اصل یہ ہے فاعل میں کہ وہ کیا ہو؟ فعل سے قریب ہو۔ اسی بنیاد پر یہ صورت جائز ہے۔ کون سی صورت بھیا؟ ضرب غلامہ
زیدن کیوں جائز ہے ذرا بتائیں. ضربہ کا فاعل کون ہے؟ زید. ضربہ فعل زید فاعل بیچ میں تو ایک فصل ہو گیا بھیا. جی. پھر کیسے جائز ہو گیا؟ تو یہ کہا نا کہ یہاں پہ فعل و فاعل کی قربت ہونے سے مراد کیا ہے؟ دونوں طرح کی قربت ہے، مکانی ہو یا مکانتی ہو. ٹھیک ہے، مکان مطلب جگہ کے اعتبار سے دونوں کیا ہے؟ ایک دوسرے کے قریب ہے، یا مقام و مرتبہ کے اعتبار سے قریب ہو. بیچ میں جو لفظ کو بھی آیا ہے اس کا مرتبہ بعد میں ہوتا ہے. پہلے کیا آتا ہے؟ فعل، اس کے بعد فاعل، پھر اس کے بعد مفعول. یہاں پہ کون ہے؟ غلام و مفعول ہے نا. لفظ کے اعتبار سے اگرچہ کیا ہے؟ پہلے ہے، لیکن مقام و مرتبہ کے اعتبار سے بعد میں ہے نا بھائی. پہلے ہوتے ہوئے بھی کیا ہو گیا؟ بعد میں. جاز ضرب غلامہ زید، کیوں جائز ہے بھائی؟ وجہ جواز کیا ہے؟ باوجود ہے کہ ضمیر لوٹ رہی ہے کیا؟ مؤخر زید کی طرف. یہی تو ہوا، زید نے اپنے غلام کی کیا کر دی؟ پٹائیا کر دی. کیا کر دی؟ پٹائی کر دی. ٹھیک ہے، لیکن وہاں جو ہے نا رضی کے حوالے سے لکھا ہے اصل کیا؟ ان یلی الفعل فهو مقدم علی الضمیر تقدیرا. لفظاً اگرچہ مقدم نہیں ہے لیکن کیا ہے وہ؟ تقدیراً مانا گیا کہ یہ مقدم ہے، کیونکہ اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ فاعل کا، مفعول سے پہلے. چلیں، تو یہ ضربہ غلامہ زید یہ جائز ہے. اس جواز کی وجہ یہ ہے کہ اگرچہ ضربہ کے فاعل کے درمیان ایک دوسری چیز آ گئی ہے، غلام جو کہ مفعول ہے، لفظ کے اعتبار سے اگرچہ مقدم ہے لیکن معنی کیا ہے؟ وہ مؤخر ہے. تو وہاں جو قاعدہ بیان کیا کہ فعل سے قریب ہو، یہ قربت دونوں ہی طرح کی چیزوں کو کیا ہے؟ شامل ہے. کہ مکان کے اعتبار سے قریب ہو، یعنی بیچ میں کوئی فصل نہ ہو، یا یہ ہے کہ فصل ہو جائے لیکن جو بیچ میں آنے والا ہو اس کا مقام فاعل کے بعد ہو. ٹھیک ہے، ایک صورت ختم. وامتنع ضرب غلامہ زید، یہ چیز کہنا کیا؟ ضرب غلامہ زید یہ ناجائز ہے، ممتنع ہے. یہ صورت جواز کی نہیں ہے. کیوں جواز کی نہیں بیٹا بتاؤ ذرا سا. غلاموں کو کیوں بتا رہے ہیں کہ آگے دیکھو اس کے پورے غلاموں کیا فاعل ہے؟ غلاموں کی ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے؟ زید کے لوٹ رہی ہے. زید بیچارہ کیا ہے؟ مؤخر ہے نا، مؤخر. ٹھیک ہے، ضمیر کا مرجع کیا ہے یہاں پہ؟ مؤخر ہے کہ نہیں؟ اچھا، لفظ کے اعتبار سے بھی کیا ہے؟ زید مؤخر ہے. لفظ کیا ہے؟ وہ مفعول بھی ہے. مفعول بھی کا مقام کیا ہے؟ فاعل کے بعد ہے. اور اسی طرح سے آپ دیکھیں گے لفظاً بھی ہے اور کیا ہے؟ رتبتاً، محلاً، مکانتاً بھی کیا ہے؟ مؤخر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مفعول کا مقام کیا ہے؟ فاعل کے بعد ہے. یہاں پہ کیا ہے؟ فاعل کے بعد ہی ہے. تو ضمیر کا مرجع آپ نے پڑھا تھا دروس بلاغہ کے اندر، یاد آ رہا ہے؟ 4 صورت ہوتی ہے، لفظاً، معناً، حکماً اور رتبتاً. 4 صورت ہوتی ہے. جزا بنو ابل غلان، یہ ترکیب کیوں نہیں صحیح ہے؟ اس میں جو تقریر آپ نے وہاں کی ہے وہی تقریر یہاں فرمائی ہے آپ لوگ. جزا بنو ابل غلان ہے، وہاں پہ جو آپ نے سمجھا ہے وہی یہاں پہ موجود ہے. اس کو سمجھ کر کے یہاں یہ سمجھ جائیے، یا یہاں یہ سمجھ کر کے دروس بلاغہ کی وہ مثال وہی تو ہے اس میں. نہ وہاں سمجھے ہو نہ یہاں سمجھے ہو، کیا ہو جائے گا؟ نہ گھر کے رہے نہ گھاٹ کے رہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ وہی خرابی لازم آ رہے. اجماع قبل ذکر کیا ہے؟ لفظاً رتبتاً دونوں طریقے سے. اور اوپر والی مثال کیا ہے؟ لفظاً تو ہے لیکن رتبتاً نہیں ہے. تو رتبتاً اگر اجماع قبل ذکر لازم نہیں آتا ہے تو وہ صورت کیا ہوتی ہے؟ جواز کی صورت بنتی ہے، وہ صورت جائز ہے. اسی لیے ضرب غلامہ زید تو جائز ہے کہ اگرچہ کیا اجماع قبل ذکر ہے، یہ تو کسی لفظاً تو ہو رہا ہے لیکن رتبتاً نہیں. اور یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ لفظاً رتبتاً دونوں کی صورت پیدا ہو رہی ہے. تو یہی مثال آپ وہاں پہ جو ہے نا جزا بنو ابل غلان، وہ مثال اگر بھول جاؤ گے دوسرے بلاغہ میں، یہ مثال وہاں پہ فٹ کر دے گا، بات چل جائے گی. ٹھیک ہے، غلام ہو زید غیر فصیح کلمہ ہوگا. ٹھیک ہے، ہو گیا. آگے چل دو گے بیٹا. اب یہاں سے وہ صورت جو آپ پڑھ چکے، کیا کتنی صورتوں میں فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے اور کتنی صورت کو مفعول کو مقدم کرنا سمپل بات ہے. جب فاعل کو مقدم کرنا واجب کریں گے تو کچھ صورتیں ایسی نکل کے آ جائیں گی جب مفعول کو مقدم کرنا یا مؤخر کرنا کیا ہوئے گا؟ واجب ہو جائے گا. بھائی یہ تو کیا ہے؟ اضافی چیز ہے نا، اضافی مطلب نسبت والی چیز ہے. جو بیان پڑھو گے کہ یہاں فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے، وہی بیان آگے آئے گا کہ اس میں مفعول کو مقدم کرنا یا مؤخر کرنا واجب ہے. ٹھیک ہے،
اتصال والی چیز ہے کہ نہیں؟ چلے پانچ میں آیا رب انی مسنی الضر، آیا ہے مسنی الضر، مسا کا فعل کون ہے؟ ضر ہے جی۔ اب تلاش کر کے بتانا ہے کہ اس میں کون سی مثال ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، وہ بھی صورت آنے والی ہے، اس میں کیا ہے؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ۔ چلو دیکھو بڑا کرینہ کسے کہتے ہیں بھائی؟ کرینہ او بتائیے۔ وَالْأَمْرُ الدَّالُّ عَلَيْهِ ہایا ہما لا بالوضع، کرینہ وہ چیز ہوتی ہے جو وضع کے بغیر کسی شے پر دلالت کرتی ہے، معنی بتا وضع کے بغیر، وضع ہو جائے پھر وہ کرینہ ہے۔ اس کی دو قسم ہوتی ہے، کرینہ لفظیہ، کرینہ معنویہ، اور بھی اقسام اسی کرینہ کے موجود ہیں۔ تلخیص وغیرہ کی کتاب میں آپ لوگ آگے چل کے پڑھو گے، 6-7 صورتیں کرینہ کی نکل کر کے آتی ہیں۔ اب یہاں پہ ایک ہی کرینہ رہنا دو۔ چلو دیکھو بیٹے، 4 صورتوں میں جہاں فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے، جلدی پڑا اس کا بیان دیکھ لو، ٹائم ہونے جا رہا ہے۔ وَإِذَا انْتَفَى الْإِعْرَابُ فِيهِمَا لَفْظًا وَالْقَرِينَةُ، قرینہ تو مرفوع کیوں بیٹا کو بتاؤ؟ جب واو آ گیا عاطفہ تو اس کا معطوف والے ڈھونیے اعراب پر، اعراب منتفی ہو جائے مطلب کہاں چلا جائے؟ غائب ہو جائے، پتہ ہی نہیں چلے اعراب کے بارے میں۔ مطلب فاعل و مفعول میں فیما کے مرجع کون ہے؟ فاعل مفعول میں اعراب لفظی کیا ہو جائے؟ لفظاً لکھا، اس کو ترجمہ کرتا ہوں اعراب لفظی۔ فاعل و مفعول میں لفظاً اعراب یعنی اعراب لفظی منتفی ہو جائے، پتہ ہی نہیں چلے۔ ضرب موسیٰ عیسیٰ، کون کس کو مارا پتہ نہیں چل رہا ہے۔ ہاں تو جس کو فاعل بنانا اس کو مقدم کرنا واجب ہے، ورنہ کیا ہے پتہ ہی نہیں چلے گا۔ ہم نے بول دیا بھائی کون کون لڑائی کر رہا تھا، کس نے کس کو مارا، پتہ چلا کہ دونوں کا نام اس میں مقصور ہے۔ ضربہ، ندمہ، خدمہ، اور سمجھ میں نہیں آیا کون ندمہ ہے کون خدمہ ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اب اس میں جس کو مقدم کر دیا ہم سمجھ لیں گے کہ یہ کون ہے؟ بدماش ہے۔ ایک صورت ہو گئی اعراب لفظی کیا ہو جائے؟ منتفی ہو جائے، لفظی اعراب اس میں آتا نہیں ہوگا۔ کہاں نہیں آتا اعراب لفظی بھائی بتاؤ؟ اس میں مقصور اور اس میں منقوص معنی سے کیا آتا ہے؟ مضاف الیہ میں بھی آتا ہے، اور کچھ ہے؟ چلو نکال لینا صورت۔ اس کے بعد کیا ایک صورت ہو گئی کرینہ مفعول مطلب یہ کرینہ ہو جائے تو آدمی نکال لے گا، جیسے کہ اکلکم مثلا یحییٰ، اس میں دونوں اسم کیا ہے؟ مقصور ہے، لیکن کیا جن سے معقولات سے ہونا کم مثلا کا کیا ہے؟ یحییٰ کو جن سے معقولات میں بنا رہا ہے مثلا ہے، کیا ہو جائے گا؟ یہاں پہ کرینہ موجود ہے، کرینہ معنویہ اس کو بولتے ہیں۔ چلو لکھا ہے جامع کے اندر، ایک صورت کا بیان ہو گیا۔ جزا بھی آ رہی ہے، وجب تقدیم ہو، اوپر تک کیا شرط ہے؟ جزا کہاں ہے؟ نیچے، وجب تقدیم ہوا ہے نیچے، وہ جزا ہے۔ او کانا، دوسری صورت او کانا مضمرا متصلا، یا کیا ہو جائے؟ فاعل کیا ہو جائے؟ ضمیر متصل ہو۔ اب آگے اس کی کوئی بھی صورت نکل سکتی ہے، آپ بتاؤ کیا کریں گے۔ او وقع مفعولہ بعد الا او معنیٰ، یعنی اگر فاعل کیا ہو جائے ضمیر کیا کرو گے آپ؟ بھائی فاعل اگر اس کے ساتھ متصل ہے تو کیا ہو جائے گا؟ زید ضربہ امرن، تو ضربہ میں کیا ہے؟ فاعل ضمیر متصل ہے نا بھائی، کون ہے ضمیر؟ اس کے اندر موجود ہے، بول رہے ہیں کہ زیادہ کو مفعول بنا دیں، یعنی ضربہ کا کوئی فاعل یہ جو ہوا ہے جو مرجع کا لوٹ رہا ہے۔ چلو بیچ میں انہوں نے لکھا ہے کہ مفعول خواہ اسم ظاہر ہو، جیسے کیا ہے؟ ضمیر متصل ہے، متصل کی کیسے نکال سکتے ہیں آپ؟ ضرب تو ہے زیدن ہے، یا اس کا مفعول کیا ہو جائے؟ مضمر ہو جائے، منفصل ہو، جیسے کیا ہے؟ ما ضرب تو الا اخا کا بین سطور میں ہونا چاہیے۔ تو فاعل کیا ہو؟ ضمیر متصل ہو، مفعول کی کنڈیشن کیا ہے؟ وہ اس میں ظاہر بھی آپ اس کو لا سکتے ہیں، اس سے کیا ہے؟ ضربت زیدن، تا ضمیر بارش کیا ہے؟ متصل ہے، فاعل ہے، اور زیدن کیا ہوگا؟ اس میں ظاہر ہے، مفعول ہے۔ ایسے ہی کیا ہے؟ مفعول ضمیر منفصل ہو جائے، جیسے مثال کیا ہے؟ ما ضربت کا الا اخا کا، اسے ہے تمہارے بھائی کو، کاف ضمیر کیا ہے؟ متصل ہے۔ اچھا، یا پھر کیا ہو جائے؟ مفعول ضمیر مضمر متصل ہو، جیسے کہ ضرب تو کا، میں نے تجھ کو کیا کیا ہے؟
معنی. تو فاعل تو ضمیر متصل رہے گا اور مفعول جو ہے کبھی اس میں ظاہر کبھی کیا ہو جائے ضمیر منفصل اور کبھی ضمیر متصل. تو آیت التحقیق کے حوالے سے ہم نے بات لکھی ہے. دو صورت ہو گئی. تیسری صورت ہے کیا وقع مفعولہ بعد الا و معناها. تیسری صورت کیا ہے کہ اس کا مفعول یعنی فاعل کا مفعول الا کے بعد واقع ہو. تیسری صورت او معناها یا معنی الا کے بعد واقع ہو. معنی الا کا مطلب سے کہ وہ لفظ انما ہے. انما جیسے کلمات اصل میں ہوتا کیا ہے جب نفی کی نفی کرتے تو اس بات کا معنی ہوتا ہے ما جاءنی الا زید. کیا مطلب ہوتا ہے میرے پاس زید ہی آیا. تو حصر کا معنی پیدا ہوا کہ نہیں. اب یہ حصر کا معنی انما سے بھی کیا ہوتا ہے حاصل ہو جاتا ہے. تو اب انما کو کیا کہہ دیا معنی الا. یعنی الا سے جو معنی ہمیں حاصل ہوتا ہے وہی معنی کس سے ہو رہا ہے انما سے ہوتا ہے. تو انما زید ضربہ بھی دے سکتے ہیں آپ. بے شک زید نے کیا کیا. مثال میں انہوں نے اس طرح کی باتیں لکھی بھی لکھا ہوا انما ضربہ زید عمرن اور ما ضربہ زید یہ ہوگا الا عمرن. اب اس کی وجہ بتا رہا ہوں. وجہ و تقدیم ہو تو کیا ان تمام صورتوں میں کیا ہے فاعل کا مقدم کرنا واجب ہے. پہلی صورت میں جہاں اعراب منتفی قرینہ بھی نہیں ہے اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ مقدم نہیں کریں گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا کون فاعل ہے کون مفعول ہے. اچھا دوسری صورت میں کیا ہے یہ ضمیر کیا ہو جائے بھائی فاعل کیا ہوگا ضمیر متصل ہو. تو ایسی صورت میں کیوں واجب ہے بھائی کہ اتصال اور انفصال کے درمیان کیا ہے منافات ہے نا. جب آپ متصل مانیں گے تو کیا فاعل فعل سے اٹیچ ہونے والی ہے. بھائی ضمیر متصل کو جب فاعل بنائے گا تو کیا ہوگا فعل سے تو اٹیچ ہے نا. اگر جب آپ متصل ہے تو اٹیچ ہے تو اس کا مطلب کیا ہو جائے گا فعل فاعل تو اس میں نظر ہی آئیں گے. آپ گردان کر لی کے دیکھیے آپ ذرا سا فعل ماضی کے اندر کتنے جگہ فاعل پوشیدہ ہے کون کون. اس میں تو یہ ہے کہ فاعل بعد میں بھی اس کا کیا آ سکتا ہے آ سکتا کہ نہیں. ضمیر مضمر متصل کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے. اس کا فاعل بعد میں آ سکتا ہے لیکن اس کے علاوہ باقی دیگر میں اٹھا کے دیکھو کیا ہے فاعل کون ہے متصل ہے. ضربہ فاعل کون ہے تسنیہ فاعل ہے. ضرب کون ہے باب جمع فاعل ہے. تو یہاں پہ اگر آپ ان کو الگ کریں گے فاعل کو تو یہ ممکن نہیں ہے. کیوں کہ اتصال اور انفصال میں کیا ہے دوریاں ہیں نا بھائی. کیا کچھ مسئلہ ہے کیوں صرف بات ہے ہنسنے کی وجہ کچھ. چلو اچھا اس کے بعد تیسری صورت کیا ہے کہ مفعول واقع ہو کس کے بعد اللہ کے بعد واقع ہو. ایک بات دیکھیں بیٹے ما ضربہ زید الا کیا ہے امرن ہے. اگر آپ اس کا الٹا کر دو ما ضربہ امرن الا زید تو معنی میں چینجنگ آ جائے گی. کیا معنی میں چینجنگ آئے گی توجہ دیکھیے آپ. ما ضربہ زید الا امرن مطلب کیا ہے زید نے صرف کس کو مارا امر کو مارا. یعنی زید نے صرف امر کو مارا ہے اور اس کے علاوہ کس کو نہیں مارا ہے. ہاں امر ایسا ہے کہ اس کو زید کے علاوہ کسی اور بھی پٹائی کی ہوگی. کس صورت میں جب اللہ کے بعد مفعول واقع ہو. توجہ دیجیے ما ضربہ زید الا امر کا کیا معنی ہوگا زید نے صرف کس کو مارا ہے امر کو مارا ہے. اب یہ ممکن ہے کہ عمر زید سے بھی پٹائی کھائی ہو اور کسی اور سے بھی پٹائی کھائی ہو لیکن امر کو پہلے کر دو آپ ما ضربہ امرن الا زید. اب کیا ہو جائے گا کہ امر کو صرف زید نے ہی مارا. اگر تقدیم و تاخیر میں دو الگ معنی آپ لینا چاہتے ہیں کیا کرنا پڑے گا آپ کو جہاں یہ معنی بتانا ہوگا کہ زید نے صرف ایک کو ہی مارا ہے تو کیا کرو آپ زید کو مقدم کر دو. جہاں یہ معنی مراد دینا ہوگا کیا ہے امر کو امر کی پٹائی صرف کیا ہے ایک ہی آدمی نے کی ہے امر کو کیا کر دو مقدم کر دو آپ. جس کے اندر جو معنی حسر پیدا کرنا چاہتے ہیں اس کے کیا کرو آپ. سمپل بات ہے معنی فاعلیت میں اگر آپ کیا حسر پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس کو پہلے لے کے آؤ اور معنی مفعولیت میں حسر پیدا کرنا چاہتے ہیں اس کو بھی اللہ کے پہلے لے کے آؤ. جس کو پہلے لے کے آؤ گا اس حسر کا معنی پیدا ہو جائے گا. اگر آپ یہ نہیں کریں گے اور آپ بولیں گے کیا میری مراد کیا ہے ما ضربہ زید الا امر سے مراد کیا ہے کہ امر کو صرف کیا ہے زید نہیں مارا تو بھیا تو غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے یہ سارے بات آپ کے حاشیے میں نے لکھی ہوگی. چلو بس ہو گیا. وجہ تقدیم ہو اس کو مقدم کرنا کیا ہے واجب ہے. مثال کی روشنی میں اس کو حل کر کے آپ آئیں گے. ٹھیک ہے اب ایک کی مثال پہلے کی مثال کیا ہے وہ تو میں نے بتا دی. مفعول واقع ہو کس کے بعد اللہ کے بعد واقع ہو. جیسے مثال کیا ہے
کیا ہے بھائی ما ضربا زید الا عمرن، یا معنی اللہ کے بعد واقع جیسے انما ضرب زید بکرا، یا جو بھی کچھ ہو وجب تقدیم اس کا مقدم کرنا کیا ہے واجب ہے۔ اب آگے انشاءاللہ ان صورتوں کا بیان ہوگا جن میں کیا ہے مفعول بھی کو مقدم کرنا واجب ہے۔ صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔